اس کو فوراً چھوڑو، کوئی دکان پر بیٹھنے والا نہیں ہے، آپ دکان بند کریے، آپ دکان بند کریے۔ اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کے حکم کے سامنے کسی کی کوئی مجال نہیں۔ صحابہ کو دیکھیے، آج ہمارے کانوں میں لیڈ لگی رہتی ہے، ہم اگر موبائل دیکھ رہے ہیں تو ہم دیکھتے رہتے ہیں، ہم باتیں کر رہے تو باتیں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ذرا صحابہ کو دیکھیے کہ جب اذان ہوتے تھے تو صحابہ کے جسموں پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، صحابہ کے جسموں کے اوپر، صحابہ کے جسموں کے پاؤں جو ہے روکنے کھڑے ہو جاتے تھے۔ کیوں؟ اللہ جو حاکم الحاکمین ہے، حاکم الحاکمین ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، داتاؤں کا داتا ہے، ارے اس کا بلاوا آ گیا ہے، ہم کیا اللہ کے سامنے کھڑے ہو پائیں گے کہ نہیں؟ کیا ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو پائیں گے کہ نہیں کھڑے ہو پائیں گے؟ صحابہ کے جسموں کے اندر حضرت علی فرماتے ہیں، حضرت علی شیر خدا داماد مصطفیٰ، وہ حضرت علی فرماتے ہیں جب اذان ہوتی ہے مسجد کے منارے سے بلال حبشی پکارتے ہیں، میرے جسم کے روگنے کھڑے ہو جاتے ہیں، میرے جسم کے روگنے کھڑے ہو جاتے ہیں، میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے کہ ارے یہ علی کیسے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ میرے عزیزوں، ہم اپنے بستروں میں پڑے رہتے ہیں، ہمارے کانوں میں لیڈ لگی ہوئی ہے، ہم گانا سنتے رہتے ہیں، موبائل دیکھتے رہتے ہیں، اور ہم ادھر ادھر کی بات کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جب کہ علماء فرماتے ہیں مسئلہ اٹھا کر کے دیکھیے، علماء سے مسئلہ معلوم کریے کہ اذان کا جواب دینا ضروری ہے، اذان کا جواب دینا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس مسئلے میں سب سے زیادہ بے عملی کی جاتی ہے، اذان ہوتی رہتی ہے، ہماری زبانوں پر اگر گالیاں ہیں تو گالیاں، ہماری زبانوں پر اگر جھگڑے ہیں تو جھگڑے، ہماری زبانوں کے اوپر گانے ہیں تو گانے، ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی فلم، کوئی پکچر، کوئی سیریل اگر ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، ہم موبائل بند نہیں کرتے، ہم سکون اختیار نہیں کرتے ہیں، ہم خاموشی اختیار نہیں کرتے ہیں۔ ارے اللہ کے نام کی عظمت، جب سیدہ ہارون رشید کی بیوی حضرت زبیدہ نام ہے ہارون رشید کی بیوی، دسترخوان لگا ہوا، شاہی دسترخوان لگا ہوا، سارے کے سارے پکوان، سارے کے سارے کھانے موجود ہیں، شاہی دسترخوان ہے، آپ سخت بھوک کی حالت میں ہے، آپ نے لقمہ اٹھایا، منہ کے پاس لے جاتی ہے، وہ فوراً اذان ہونے لگتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جیسے ہی کان میں اذان پڑی فوراً لقمہ رکھ دیا، فوراً لقمہ رکھ دیا۔ کیوں؟ ان کے سر کے اوپر دوپٹہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے سوچا کہ اللہ کا نام میرے کانوں میں پڑے اور میرے سر پہ دوپٹہ نہ ہو، فوراً اللہ کے نام کی عظمت کی وجہ سے اپنے سر کے دوپٹے کو صحیح کیا اور بعد میں کھانا شروع کیا۔ اللہ نے اس عورت کو اسی عمل کی وجہ سے معاف کر دیا تھا، اسی عمل کی وجہ سے اللہ نے بخشش کر دی تھی، کیونکہ یہ وہ زبیدہ ہے جنہوں نے وادی نعمان سے اور وادی طائف سے لے کر کے مکہ تک انہوں نے حاجیوں کے لیے، تمام کے تمام انسانوں کے لیے نہر کھدوائی تھی۔ دنیا کے بڑے انجینئروں کو بلا کر کے انہوں نے کہا آپ نہر کھودیے، کیونکہ مکہ والے پانی سے پریشان ہے، پانی کی قلت ہے، وہ جاتے ہیں، پانی کی قلت ہونے کی وجہ سے وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ انجینئروں نے جائزہ لیا اور کہا اے ملکہ زبیدہ، یہ نہر نہیں بنائی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ سخت، یہ چٹان ہے، یہ وادیاں ہے، یہ پہاڑ ہے، نہر کہاں سے کھودی جا سکتی ہے؟ انہوں نے کہا چاہے جیسے ہو مجھے نہر چاہیے۔ اے میری بہنوں، آج کی ایک مسلمان عورت، ایک مسلمان بیوی اپنے شوہر سے موبائل کا مطالبہ کرتی ہے، آج کی عورت اپنے شوہر سے اچھے لباس کا مطالبہ کرتی ہے، آج کی عورت اپنے شوہر سے اچھے مکان کا مطالبہ کرتی ہے، آج کی عورت اپنے شوہر سے اچھے مکان کا مطالبہ کرتی ہے، اچھی لگژری گاڑی کا مطالبہ کرتی ہے، اچھے زیورات کا مطالبہ کرتی ہے۔
آج کی عورت، آج کی مسلمان عورتیں اس بات کا مطالبہ نہیں کرتی ضرورت سے میرے نام سے آپ مسجد میں چندہ دے دیجئے، میرے نام سے مسجد تعمیر کروا دیجئے، میرے نام سے آپ مسجد میں اینٹ لگوا دیجئے، میرے نام سے مدرسے میں چندہ دے دیجئے، میرے نام سے آپ کسی غریب اور یتیم بچے کو حافظ قرآن بنا دیجئے۔ آج کی مسلمان عورت اس بات کا مطالبہ نہیں کرتی۔ حضرت زبیدہ نے اپنے شوہر ہارون رشید سے مطالبہ کیا، اے میرے شوہر، میں چاہتی ہوں، مکے والے پانی سے پریشان رہتے، جہاں پر جناب محمد رسول اللہ تشریف لائے تھے وہ پریشان رہتے، وہ جاتے حج کرنے کے لیے وہ پریشان رہتے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ وہاں سے نہر کھدوا دیجیے۔ 3 سال مسلسل نہر کھودی گئی، اس کے بعد وہ انجینئر جمع ہوئے، کہا حساب لے لیجیے، کہا حساب لے لیجیے، کہا میں نے آج کے حساب کو اس دن کے حساب پہ چھوڑ دیا۔ 70 لاکھ دینار خرچ کیے تھے، 70 لاکھ سونے کے سکے، ایک کدال کے مارنے پر ایک سکہ خرچ کیا تھا حضرت زبیدہ نے ایک سکہ خرچ کیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر یہ عظمت، دین کی عظمت، مسجد کی عظمت۔ تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ آج اذان کی اہمیت نہیں ہے، وہ ملکہ زبیدہ جب انتقال ہوا، ایک عورت نے خواب میں دیکھا، اے ملکہ زبیدہ، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ کہا اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ کرے ہاں وہ اللہ تم کو ویسے بھی معاف کر دیا۔ آج ہماری ماں اور بہنوں کے پاس ٹائم نہیں، سوچتے کہ ہم تو مالدار ہیں، تو فلاں کام ہے، بچوں کی خدمت ہے، فلاں کی خدمت ہے، فلاں کی خدمت۔ لیکن ملکہ زبیدہ انہوں نے اپنے محل کے اندر ایک ملکہ تھی، اپنے محل میں 100 خادمائیں رکھ رکھی، 100 خادمائیں، اور وہ ساری کی ساری خادمائیں حافظوں اور قاریہ تھی، حافظہ اور قاریہ تھی۔ وہ ہر ایک حافظہ اور قاریہ روزانہ 3 پاروں کی تلاوت کرتی تھی، یعنی ان کے محل کے اندر روزانہ 10 قرآن پڑھے جاتے تھے، 10 قرآن پڑھے جاتے تھے۔ اور میرے عزیزوں، علماء سے ان کو اتنی محبت تھی، حفاظ سے اتنی محبت تھی کہ اپنے بچوں کو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس زیر تعلیم کر دیا، اور ایک مرتبہ ہارون رشید کو بھیجا، کہا جاؤ اپنے بچوں کا جائزہ لے کر کے آؤ، میرے بچوں کا جائزہ لے کر کے آؤ، میں نے ان کو ادب سیکھنے کے لیے امام القضاء، امام القاضی حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے سائے عاطفت میں ہم نے کر دیا ہے، ذرا جائزہ لے کر کے آؤ۔ ہارون رشید پہنچتے ہیں، دیکھا حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وضو فرما رہے ہیں، اور ہارون رشید یعنی بادشاہ وقت کا بیٹا حضرت وضو فرما رہے، وہ بیٹا پانی ڈال رہا۔ کتنا دلچسپ نظارہ ہوگا، بیٹا پانی ڈال رہا۔ جب حضرت ہارون رشید چپ چاپ کھڑے رہے، جب حضرت وضو سے فارغ ہو گئے تو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، حضرت آپ نے میرے بچے کو بگاڑ دیا، آپ نے میرے بیٹے کو ادب نہیں سکھلایا۔ کہا میں نے اس کو ادب ہی تو سکھلایا کہ میں وضو کر رہا ہوں، استاد وضو کر رہا، اور یہ بادشاہ کا بیٹا ہونے کے باوجود، یہ شہزادہ ہونے کے باوجود یہ پانی ڈال رہا۔ کہا نہیں حضرت، میں تو یہ چاہتا تھا کہ ایک ہاتھ سے یہ آپ کے آقا کو دھلتا اور دوسرے ہاتھ سے پانی ڈالتا، میں تو یہ چاہتا تھا آج سے میرے بیٹے سے یہ خدمت لینا۔ اللہ اکبر، آج سے میرے بیٹے سے آج کوئی مولوی اگر خدمت لے لے تو ہم پہنچ جاتے ہیں مولانا صاحب ہم نے تو اس کو پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، آپ اس سے خدمت لیں گے۔ میرے عزیزوں، یہ استاد کی تربیت کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک راستہ ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے۔ آپ دخل اندازی نہ کریں، ہر استاد جس طریقے سے ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں ویسے ایک استاد اپنے شاگردوں سے محبت کرتا ہے۔ دنیا کے اندر 2 ہی شخص ایسے ہوتے ہیں، ایک ماں باپ جو اپنے بیٹے کی کامیابی کو دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں، دوسرا استاد ہوتا ہے جو اپنے شاگرد کی کامیابی کو دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے۔ ارے بولو، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے،
یہ آباد کرنا یہ مسلمانوں کا کام ہے، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو آج اللہ کے گھر کو چھوڑ کر کے کسی غیر کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے تمام مسائل اسی مسجد سے حل ہوں گے، آپ کے تمام مسائل، آپ کی تمام پریشانیاں اسی اللہ کے گھر سے حل ہوں گی۔ اسی لیے اللہ نے کہا حیا علی الصلاۃ، حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف آؤ، آؤ نماز کی طرف آؤ، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف آؤ، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف آؤ۔ ارے مسلمانوں، ہم کامیابی دنیا میں تلاش کر رہے، ہم کامیابی تجارت میں تلاش کر رہے، ہم کامیابی کھیت و کھلیان میں تلاش کر رہے، ہم کامیابی اپنی دماغ سے تلاش کر رہے، ہم کامیابی اپنی محنت سے تلاش کر رہے، جبکہ اللہ فرما رہا ہے کامیابی تو میرے سامنے سجدہ کرنے میں ہے۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ پوری امت کے مسائل اگر حل ہونے کی کوئی جگہ ہے، وہ واحد جگہ ہے، وہ مسجد ہے، وہ مسجد ہے۔ میرے عزیزوں، آج یہ مسلمان آج 1 جنوری مسلمان کو جو کام کرنا چاہیے وہ کام نہیں کر رہا۔ 1 جنوری یعنی ہیپی نیو ایئر منا رہا ہے، وہ ہیپی نیو ایئر منا رہا ہے۔ کہا ہے کہ آپ خوشی منا رہے ہیں، کیا یہ خرافات منانے کے لیے آپ پیدا کیے گئے ہیں؟ کیا آپ نئے سال کی مبارکباد موبائل پر دیں؟ آپ نئے سال کی مبارکباد ٹویٹر اور فیس بک پر دیں؟ کہاں سے یہ ثابت ہو گیا؟ کیا کسی نبی نے نئے سال کے اوپر جشن منایا تھا؟ کیا کسی ولی نے نئے سال پہ جشن منایا تھا؟ کیا کسی صحابی نے نئے سال پر جشن منایا تھا؟ کیا کسی تابعی اور تبع تابعی نے کیا نئے سال پہ جشن منایا تھا؟ ہم جشن منا رہے ہیں۔ کیا مسلمان اسی لیے پیدا کیا گیا ہے؟ میرے عزیزوں، آپ خرافات کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ آپ بالکل موبائل پر کوئی بھی میسج نہ کریے کہ نیا سال مبارک ہو، ہیپی نیو ایئر، کوئی نیا سال مبارک نہیں۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ سوچیں گے اگر آپ کی 60 سال کی عمر ہے تو 1 سال عمر آپ کی کم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ارے بولو، ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ 1 سال کم ہو گئی، آپ مرنے کے 1 سال اور قریب ہو چکے۔ نیا سال آئے، آپ کو یہ تو کرنا چاہیے تھا پچھلے سال میں میری نمازیں چھٹی ہے، اے اللہ اس سال میں نماز نہیں چھوڑوں گا۔ پچھلے سال ہماری قرآن کی تلاوت چھٹی ہوئی ہے، اے اللہ اس سال ہم قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑیں گے۔ پچھلے سال ہم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، میری بہنوں پچھلے سال اگر کسی بہن نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، وہ یہ تہیہ کرے، عزم مصمم کرے کہ میں اس سال زکوٰۃ ادا کروں۔ پچھلے سال مجھ میں بے پردگی ہوئی لیکن اس سال میں پردے کے ساتھ زندگی گزاروں۔ پچھلا سال تو گزر گیا ہے، اس سال میں نے اپنے شوہر کی نافرمانی کی تھی، اب اس سال میں اپنے شوہر کی فرما برداری کروں۔ نیا سال تو آیا ہے تو ہم یہ عزم کریں، یہ ارادہ کریں، ہم یہ ارادہ کریں کہ ہم مسجد بنوائیں گے، ہم یہ ارادہ کریں ہم مسجد کو آباد کرنے والے بنیں گے، ہم یہ ارادہ کریں کہ ہم مسجد کی تعمیر میں حصہ لیں گے، ہم یہ ارادہ کریں کہ ہم علماء سے محبت کریں گے، ہم یہ ارادہ کریں ہم حفاظ اور قربا سے محبت کریں گے۔ نئے سال میں آپ یہ ارادہ کریں، آپ میسج نہ فارورڈ کریے، میسج نہ بھیجیے۔ میرے عزیزوں، یہ مسلمان یہ اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ اور آپ کو اور بتاتا چلوں، آپ کے علم میں بھی ہے، اس وقت ایک فلم کو لے کر کافی بوال چل رہا ہے، کافی بوال چل رہا ہے۔ ایک فلم کو لے کر اس میں بوال چل رہا ہے، انہوں نے ایسے کپڑے کیوں پہن لیے؟ یعنی اس فلم کے اندر آپ کو معلوم ہوگا ایک ہیروئن نے زعفرانی کلر کا کپڑا پہن لیا، اس پر بوال چھڑ گیا۔ ایک جماعت کہہ رہی ہے کہ یہ کلر چینج کر دیا جائے، ایک جماعت اس کی مخالفت میں ہے اور ایک جماعت اس کی حمایت کے اندر اتر رہی۔ کثیر تعداد میں آپ موبائل اٹھا کر کے دیکھیں گے، کثیر تعداد میں مسلمان آپ کو ملیں گے جو حمایت میں لگے ہوئے ہیں۔ ارے مسلمانوں، کیا تم اس لیے پیدا کیے گئے تھے کہ تم کسی پکچر کی حمایت
پکچر کی حمایت میں اترو، تم کسی ہیرو اور ہیروئن کے حمایت میں اترو. ارے نہیں، آپ اس کے لیے نہیں پیدا کیے گئے تھے. ارے آپ تو حمایت میں نہیں، آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا یہ کپڑے شریعت کی روح سے جائز نہیں ہے، یہ لباس شریعت کی روح سے جائز نہیں ہے، اس لیے اس لباس ہی کو ہٹایا جائے. اور میں آگے اور کہتا ہوں کہ فلمیں ہی دیکھنا اور بنانا جائز نہیں ہے. آپ کہتے ہیں شاہ رخ خان یہ مسلمان ہے. ارے یہ مسلمان ہوتا تو کیا یہ فلمیں بناتا؟ کیا یہ فلمیں بناتا؟ آپ حمایت میں لگے ہوئے، میری بہنیں حمایت میں لگی ہوئی. بہت لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کو بھی تقریر میں حمایت کے الفاظ بولنے چاہیے. نہیں میرے بھائی، میں تو اس کی حمایت میں ہوں کہ اب دنیا سے گندگیاں ختم ہو جائے اور آپ بھی مسلمان ہو. ارے مسلمان، تم مسجد کی حمایت کے لیے پیدا کیا گیا تھا. آپ کی آواز اٹھے تم مسجد کے لیے اٹھے، آپ کی آواز اٹھے تو انسانیت کے لیے اٹھے، آپ کی آواز اٹھے تو مظلوموں کے خلاف ہونے والے ظلم کے لیے اٹھنی چاہیے. آپ کی آواز اگر اٹھے تو علماء کے حق میں اٹھے، آپ کی آواز اٹھے تو مدارس کے حق میں اٹھنی چاہیے. آپ کیا ان فلموں کی حمایت میں آواز اٹھاؤ گے؟ کہے گے آپ اس کو مسلمان کیسا مسلمان ہوتا؟ ارے قاری صاحب کیا وہ فلمیں بناتا، وہ ڈانس کرتا، وہ اسلام کا مذاق اڑاتا؟ کیا اسلام کے اندر یہ کہیں سے ثابت ہے فلمیں بنانا؟ اسلام کے اندر کہیں ثابت ہے اڑیانیت کرنا، ننگا پن ظاہر کرنا؟ آپ تو کلی بائیکاٹ کرتے، لیکن افسوس ہے کہ مسلمان بھی حمایت میں اترے ہیں. ہاں یہ صحیح کیا ہے، یہ صحیح کیا. ارے کہاں سے صحیح کر دیا؟ کہیں سے صحیح نہیں کیا. اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، ہم نے بہت گناہ کر لیے. پچھلے سال میں ہم سے بہت گناہ ہوئے، اس سال میں ہم اللہ کے سامنے توبہ کریں. اے اللہ ہم نے بہت گناہ کر لیے ہیں، اے اللہ مجھے معاف کر دے. اے اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے. اے اللہ تو داتاؤں کا داتا ہے. جس اللہ نے فضیل بن عیاض جیسے ڈاکو کو معاف کر دیا تھا، کیا اللہ معاف نہیں کرے گا؟ جس اللہ نے مالک بن دینار جیسے شرابی کو وقت کا ولی اللہ بنا دیتا ہے، کیا اللہ ہم کو معاف نہیں کرے گا؟ جس اللہ نے فرعون جیسے ظالم اور جابر اور کافر بادشاہ کو معاف کرنے کا اللہ ارادہ کر لیتا ہے، جس قارون کو متکبر اور کافر قارون کو اللہ معاف کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، کیا وہ اپنے محبوب کے امتی کو معاف نہیں کرے گا؟ ارے بالکل کرے گا، ارے بالکل کرے گا. لیکن جب ہم سچے دل سے توبہ کریں گے، اے اللہ میرے بہت پچھلے سال میں بڑے گناہ ہوئے، میں نے سود بھی کھایا ہے، میں نے جھوٹ بھی بولا ہے، میں نے شراب بھی پی ہے، میں نے جوا بھی کھیلا ہے، میں نے فحش کاری بھی کی ہے، میں نے نمازیں بھی چھوڑی ہے، میں نے تجھے ناراض کیا ہے. لیکن اس سال میں ناراض نہیں کروں گا، چاہے کتنے گناہ ہو میرے بھائیوں. اگر آپ اللہ سے دل سے دعا کریں گے، آپ کے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو اللہ معاف کر دے گا. ارے بولو کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بس ایک واقعہ سنا کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ چل رہا. ایک لڑکا بڑا جواری شرابی ہر گناہ ہمیں ملوث تھا. نوجوان لڑکا، ماں بوڑھی ماں ہے. ماں کو فکر ہوئی کہ میرا بیٹا گناہ میں ملوث ہے، اگر اسی حالت میں مر کے چلا گیا تو میرے بیٹے کا کیا ہوگا؟ ماں تو ماں ہوتی ہے، چاہے جیسا بیٹا ہو، چاہے جیسا اتانا ہو، لنگڑا ہو، اپاہج ہو، کیسا بھی، لیکن وہ اس کا جگر کا ٹکڑا ہوتا. ماں حضرت حسن بصری کے پاس جاتی، حضرت میرے بیٹے کو کچھ نصیحت کر دیجیے تاکہ میرا بیٹا گناہوں کو چھوڑ. ہم سب ماں کی ممتا کو جانتے ہیں. حضرت آتے ہیں، لڑکے کو نصیحت کیا، بیٹا یہ تو گناہ کر رہے ہو، یہ سب جہنم میں لے جانے والے گناہ. اس نے حضرت کی بات نہیں مانی، ان کو بھگا دیا. حضرت چلے گئے. کچھ روز کے بعد پھر ماں کے دل کے اندر تڑپ پیدا ہوئی، میرا بیٹا اگر اسی حالت میں مر گیا تو میرے بیٹے کا کیا ہوگا؟ پھر حضرت کے پاس آتی، حضرت چلیے میرے بیٹے کو نصیحت کر دیجئے، میرے بیٹے کو سمجھا دیجئے. چنانچہ حضرت پھر گھر پہ تشریف لاتے ہیں، پھر اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بیٹا ماننے کے لیے تیار ہے. تو 3 مرتبہ ایسا ہوا، بیٹے نے بالکل نہیں مانا. بڑے بڑے گنہگاروں کو آپ نے دیکھا ہوگا، بڑے بڑے متکبر اور ظالموں کو دیکھا ہوگا، اللہ کی جب پکڑ آتی ہے تو وہ پھر مسجد میں دکھتا ہے.
परेशानी आती है तो मस्जिद में लिखता है। अब जब कुछ दिनों के बाद वो बीमार हुआ और उसको ये यकीन हो गया, उसका दिल कहने लगा कि अब इस बीमारी से मैं बचूंगा नहीं। माँ के सामने रो रहा है, माँ जाओ हजरत को बुला करके लेके आओ ताकि मैं हजरत के सामने तौबा कर दूं। वो मुझे आके नसीहत करते मैं तौबा कर लूं, मैं उनके सामने तौबा करना चाहता हूँ, मैं उनके हाथ पर बैठ होना चाहता हूँ। हजरत बुलाए जाते हैं, हजरत के पास वो माँ जाती है, हजरत मेरे बेटे को समझा दीजिए। हजरत ने कहा मैं 2-3 बार गया लेकिन तेरा बेटा मुझे फला देता है, मेरी एक बात मानने के लिए तैयार नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। हजरत नहीं आए, माँ खुशामद की, माँ ने खुशामद की लेकिन वो तैयार नहीं हुए और वो माँ आ जाती है। जब घर में दाखिल हुई तो बेटे ने पूछा अम्मा हजरत का क्या हुआ? कहा बेटा तूने वक्त के वली को नाराज कर दिया, तूने अल्लाह के एक बंदे को नाराज कर दिया। क्योंकि हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अपने जमाने के सबसे बड़े मुफ्ती थे, अपने जमाने के सबसे बड़े मुफक्किर और मुहद्दिस थे, अपने जमाने के सबसे बड़े मुफस्सिर और मुतब्बिर और मुहक्किक थे और अपने वक्त के सबसे बड़े वली थे। माँ कहती है बेटा तुमने नाराज कर दिया। अब वो लड़का बीमार है, उसके सामने कोई मसला नहीं, वो रो रहा है कि माँ मैंने बड़े गुनाह किए, मैंने चोरी भी की है, शराब भी की है, मैंने ज़िनाकारी भी की है, मैंने कत्ल भी जैसा गुनाह किया है। अरे माँ पड़ोस वाले मुझसे नफरत करते हैं, पड़ोस वाले मुझे पसंद नहीं करते हैं, पड़ोस वाले मुझे दुत्कारते हैं। अरे अम्मा मुझे यकीन है कि जब मैं मर जाऊंगा मेरा कोई कफन नहीं देगा, मुझे कोई हुस्न नहीं देगा, मुझे कोई जनाजे की नमाज नहीं पड़ेगा। अम्मा मैं तुझे वसीयत कर रहा हूँ जब मैं इंतकाल कर जाऊं तो मेरे जिस्म को एक रस्सी से बांध करके बीच घर के बाहर खींच करके बाहर डाल देना, ताकि जब मेरा जिस्म पड़ा रहेगा, मेरा जिस्म जब सड़ रहा होगा और जब बदबू मेरे जिस्म के इस महल्ले में इस गांव में फैलेगी तो ये लोग मुझे कुत्ता समझ करके गांव के बाहर डाल देंगे, मुझे कुत्ता समझ करके गांव के बाहर डाल देंगे। माँ तो माँ होती है, माँ के आंखों से आंसू निकल गए। माँ ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया, बेटा ऐसी बात न कह। फिर वो अल्लाह की तरफ से मुखातब होता है, ऐ अल्लाह मुझे सबने ठुकरा दिया है, मुझे सारे लोगों ने ठुकरा दिया है, तेरे वक्त के वली तेरे नेक बंदे ने मुझे ठुकरा दिया है। ऐ अल्लाह तू तो बड़े बड़े गुनाहों को माफ करने वाला है, ऐ अल्लाह तू बड़े बड़े आंसुओं को माफ करने वाला है, ऐ अल्लाह तू बड़े बड़े नाफरमानों को माफ करने वाला है, तूने जुआरियों और शराबियों को माफ कर दिया है, तूने अय्यासों और मक्कारों को माफ कर दिया है। ऐ अल्लाह तूने बड़ी बड़ी बदकार और फाहिशा औरतों को माफ कर दिया है। ऐ अल्लाह तुझे माफ कर दे, तेरे सिवा कौन है तेरी आवाज को सुनने वाला? ये बात कहता है, ये दुआ करता है और एक अंदर से तड़प मारता है, वो मर जाता है। जब उसका इंतकाल हो गया तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के दिल में अल्लाह ने इल्हा किया, इल्हाम किया, अरे हसन जाओ फुला इलाके में, फुला महल्ले में मेरे एक वली का इंतकाल हो गया है, जल्दी जाओ उसकी जनाजे की नमाज पढ़ो वरना तुम्हारी विलायत सल्ब कर ली जाए। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह दौड़ते हुए आते हैं, महल्ले वालों से पूछते हैं, अरे लोगों किस वली का इंतकाल हुआ है, किस अल्लाह के नेक बंदे का इंतकाल हुआ है, किस बुजुर्ग का इंतकाल हुआ है, किस जो है मकबूल बंदे का इंतकाल हुआ है? लोगों ने कहा अरे हजरत उसी सानी का इंतकाल हुआ है, उसी शराबी का इंतकाल हुआ है, उसी चोर और डाकू का इंतकाल हुआ है। अच्छा हुआ कि मर गया, महिला और बस्ती से पाक हो गई। हज़रत हसन बसरी कहते हैं, अरे लोगों, अरे अल्लाह के बंदो, इसको चोर न कहो, इसको सानी न कहो, इसको शराबी न कहो, इसको जुआरी न कहो, अल्लाह ने इसको कबूल कर लिया है। जल्दी से इसकी जनाजे की नमाज पढ़ो वरना मेरी विलायत सल्ब कर ली जाएगी, मेरी विलायत छीन ली जाएगी। जल्दी इसकी जनाजे की नमाज पढ़ो। मेरे अजीजों चाहे जितने गुनाह पिछला साल चला गया, चाहे जितने गुनाह हो, ये नया साल आज 1 जनवरी है, आप यहीं से अपने गुनाहों से तौबा करो। आप यहीं से आप खुशी मनाने का ये साल नहीं, खुशी मनाने का दिन नहीं, बल्कि रोने का गम जो है अरे अल्लाह जिंदगी का एक साल और कम हो। अरे बोलो कम हुआ कि नहीं?
اس لیے میرے عزیز و دوستوں بزرگوں، ہم سب یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے اور اللہ کا جو گھر ہے، جو مسجد ہے، اس کو ہم آباد کریں گے، اس میں ہر اعتبار سے ہم خرچ کریں گے، اپنی جائز آمدنی کا، اپنی جائز کمائی کا پیسہ، اپنے حلال کمائی کا پیسہ ہم اللہ کے گھر میں لگائیں گے۔ یہی پیسہ کل قیامت کے دن کام آئے گا۔ ارے بولو آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ارے اسی خرچ کرنے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے سلام بھیج دیا۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، چندہ اللہ کر رہے، حضور کر رہے، اعلان کیا، اے لوگوں جس کے پاس اتنا ہو سب لے کر کے آؤ، سب لے کر کے آؤ۔ چنانچہ صحابہ جا رہے ہیں، ایک صحابہ کچھ نہیں آ رہے، کوئی صحابی کچھ نہیں آ رہے، ایک صحابیہ کو اپنے زیورات کو لا کر کے حضور کے سامنے دے دیا۔ کوئی صحابیہ اپنے ناک کا بندہ لے کر کے آ رہی، کوئی صحابیہ اپنے پیر کا پاسیب لے کر کے آ رہی، کوئی صحابیہ اپنے ہاتھوں کا سونے کا کنگن لے کر کے آ رہی کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے لیکن میرے پاس زیور ہے، میں اللہ کے نام پر دے رہی۔ ایک صحابیہ تو اپنے چھوٹے سے بچے کو، دودھ پیتے بچے کو لا کر کے بھیج دیا، یا رسول اللہ اس میرے چھوٹے بچے کو قبول فرما لیجئے، جب کوئی دشمن عام پر تیر چلائے گا پھر اس بچے کو ڈھال بنا کر کے سامنے کر لینا، میرا بچہ شہید ہو جائے گا تاکہ قیامت کے دن میں شہید کی ایک ماں کہلائی جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، حضرت ابو بکر بھی موجود ہیں، حضرت عمر بھی جاتے، حضرت ابو بکر بھی گھر میں گئے۔ حضرت عمر نے سوچا آج میں ابو بکر سے چندہ دینے میں بڑھ جاؤں گا، آج میں ابو بکر سے چندہ دینے میں بڑھ جاؤں گا۔ یہ نیت دل کے اندر ہے، اور جتنا مال ان کے پاس تھا، بہت سارا مال تھا، وہ مال لے کر کے اس میں سے آدھا مال لے کر کے جناب محمد رسول اللہ کی عدالت میں پیش کر دیا۔ حضور نے پوچھا اے عمر کتنا لائے ہو؟ کہا کہ آدھا لے کر کے آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر جتنا مال تھا سارا مال لے لیا، لیکن ان کا سارا مال بھی حضرت عمر کے آدھے کے مال کے برابر نہیں پہنچتا۔ کہا کہ اے عمر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا مال لیا اور دیوار میں کچھ تلاش کر رہے۔ بیٹی اسما جو چھوٹی تھی، بیٹی اسما نے پوچھا ابو جان کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہا بیٹی میں نے ایک سوئی لگائی تھی، وہ سوئی میں تلاش کر رہا ہوں۔ آج حضور نے اعلان کیا ہے، اللہ کے نام پر اعلان کیا ہے، اس لیے میرے پاس جو کچھ ہے میں سب کچھ دے دوں گا، کیونکہ اللہ کا ہی دیا ہوا ہے۔ یہ جان، یہ مال، یہ عزت و آبرو سب اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، یہ مکان، یہ زیورات سب اللہ کے دیے ہوئے۔ حضور کی دربار میں، حضور کے دربار میں تشریف لاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر سے حضور نے سوال کیا، سوال بدل دیا۔ حضرت عمر سے یہ سوال کیا تھا اے عمر کتنا لے کر کے آئے ہو؟ جواب ملا کہ آدھا لے کر کے آیا۔ اور حضرت ابو بکر سے سوال کیا اے ابو بکر، اے ابو بکر، اے ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر کے آئے؟ کہا اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ کر کے آئے۔ حضرت عمر نے کہا غور سے سنیے، حضرت عمر نے کہا اللہ نے ابو بکر کو اول بنایا ہے، پہلے صحابی ہے، میں ان سے زندگی پر کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں، کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں۔ یہاں تک کہ حضرت ابو بکر نے اپنے جسم کے کپڑے بھی دے دیے اور وہ جسم کے اوپر لباس جو ٹال اوڑھ لیتے ہیں اور بٹنوں کی جگہ پر کانٹے لگا دیے، اور کانٹے لگانے کے بعد حضور کے دربار میں تشریف فرما۔ ادھر اللہ دیکھ رہا ہے، میرے بندے نے سب کچھ میرے نام پر قربان کر دیا۔ حضرت جبرائیل سید الملائکہ کو بلایا جاتا ہے، اے جبرائیل آج میں نے ابو بکر کی ادا کو پسند کیا، مجھے ابو بکر کی ادا بڑی پسند آئی، سب کچھ میرے نام پر قربان کر دیا ہے، یہاں تک کہ اپنے جسم کا کپڑا بھی میرے نام پر دے دیا ہے۔ اے جبرائیل جاؤ تمام فرشتوں میں اعلان کر دو آج جیسا ابو بکر نے لباس پہن رکھا ہے سارے فرشتے لباس پہن لے اور حضور کی مجلس میں جاؤ، پوچھو کیا ابو بکر یہ سارا مال دینے پر بھی خوش ہے؟ اگر وہ خوش ہے جاؤ میرا سلام بھیج دو۔ حضرت جبرائیل فوراً آ جاتے ہیں، یا رسول اللہ ذرا ابو بکر سے معلوم کرو، انہوں نے آج اپنا سب کچھ دے دیا اللہ کے نام پر، اپنے جسم کے کپڑے بھی دے دیے ہیں۔ آج اللہ نے تمام فرشتوں کو ابو بکر جیسا حلیہ بنانے کو کہہ دیا ہے، ابو بکر جیسا لباس اختیار کرنے کو کہہ دیا ہے۔ اے حضور ذرا یہ ان سے پوچھو کیا یہ اس حالت میں بھی خوش ہیں؟
اگر یہ خوش ہیں تو آپ اللہ کا سلام بھیج دیے۔ چنانچہ جب حضرت ابو بکر کے سامنے یہ بات آئی تو حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میں کیوں کر اللہ سے خوش نہ ہوں؟ یا رسول اللہ کیونکہ اللہ ہی نے جان دی ہے، اللہ ہی نے یہ مال دیا ہے، اللہ ہی نے سب کچھ دیا ہے، میں کیوں کر خوش نہ ہو؟ اور جب کہا اللہ نے تم کو سلام کہا ہے، تم ناچنے لگتے ہیں، جھومنے لگتے ہیں، ہوش میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ میرا اللہ مجھے سلام بھیج رہا ہے، میرا اللہ مجھے سلام بھیج رہا ہے، جس اللہ نے سب کچھ بنایا وہ اللہ مجھے سلام بھیج رہا ہے۔ میرے عزیزو یہ مال کے خرچ کرنے پر اللہ نے سلام بھیجا، آپ بچا کر کے رکھو گے، اگر یہ مر گئے، اگر آپ مر گئے تو یقیناً ویسے بھی آپ سے سوال کیا جائے گا۔ اگر آپ جتنا زیادہ خرچ کر کے چلے جاؤ گے، خرچ کر کے چلے جاؤ گے، خدا کی قسم یہی پیسہ کام آئے گا۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کو قرض حسن ہے، اللہ کسی قرض کا محتاج نہیں ہے۔ یہ تھوڑا تھوڑا پیسہ آپ دیتے رہو گے، مسجد میں لگاتے رہو گے، غریب و یتیموں کی مدد کرتے رہو گے، اپنے علماء اور اماموں کی جو ہے مدد کرتے رہو گے، خدا کی قسم کل قیامت میں ایک بڑا ذخیرہ مل کر کے آپ کو ملے۔ ارے ملے گا کہ نہیں ملے؟ اس لیے آپ سب لوگ ارادہ کرو، انشاءاللہ ایک تقاضا آپ کے سامنے ایک بہت اہم تقاضا ہے، مسجد کا ایک تقاضا ہے کہ مسجد میں پیسے کی کمی ہے، اس میں کام ہونا ہے، تو اس کے لیے آپ حضرات بتاؤ کہ آپ میں سے کون کتنا دینے کے لیے تیار ہے؟ ہماری ماں اور بہنیں بھی وہ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں، اس لیے بتاؤ آپ حضرات سب سے پہلے وہ کون ساتھی آتے ہیں، کون اللہ کا بندہ ہے جو یہ کہے کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اللہ کے نام پر اتنا دے رہا ہوں؟ پورے کون ہے؟ کتنا؟ کھڑے ہو جائیے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عرفان ہے۔ آپ کتنا دینے کے تیار؟ 500 روپئے۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ جو لگاتے رہے جی۔ نام نقد والے بھی ساتھی دیتے رہے، ادھار پہ زیادہ پہلے نقد دے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ جو ہے 500 روپئے دے، اللہ قبول فرمائے، اللہ ان کو حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد سلیم بھائی، اللہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ کیا نام ہے؟ عبد القدوس بھائی، اللہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو قبول فرمائے۔ کیا نام ہے؟ محمد کلیم صاحب، محمد کلیم بھائی، اللہ قبول فرمائے، 500 روپئے، اللہ تعالیٰ آپ کی جوانی میں برکت عطا فرمائے۔ محمد نثار بھائی سے انہوں نے 500 روپئے 1000 روپیہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ میں اللہ ان کی قربانیوں کو ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ محمد سہیل بھائی، ماشاءاللہ چھوٹا سا بچہ ہے، سہیل نے 100 روپئے دیے ہیں، اللہ اس بچے کو عالم اور حافظ بنائے، دین کا داعی بنائے۔ عبد القادر بھائی 100 روپئے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کو حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ بھائی سب لوگ حصہ لیجیے، جو لوگ ہو سکے حصہ لیجیے، یہ مال آپ کا کام آئے گا۔ محمد عارف بھائی، اللہ تعالیٰ انہوں نے 100 روپئے دے، اللہ تعالیٰ ان کی جوانی میں برکت عطا فرمائے، اس جوان کی جوانی میں برکت عطا فرمائے۔ محمد ابرار بھائی نے 100 روپئے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دینے کو قبول فرمائے۔ محمد ایوب بھائی نے 100 روپئے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ محمد اسرائیل بھائی نے 100 روپئے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دینے کو قبول فرمائے۔ محمد ایوب بھائی نے جوہر نے 100 روپئے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دینے کو قبول فرمائے، ان کے جان و مال میں برکت عطا فرمائے۔ محمد طیب بھائی نے 200 روپئے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے جان و مال میں برکت عطا فرمائے، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ محمد شمشاد بھائی نے 500 روپئے دیے ہیں، اللہ رب العزت ان کے مال میں برکت عطا فرمائے، ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ شرف الدین بھائی نے 100 روپئے دیے ہیں، اللہ رب العزت ان کے کاروبار میں خوب برکت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ 50 روپئے چھوٹے سے بچے محمد دانش نے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بچے کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اس کے تعلیم میں خوب برکت عطا فرمائے، اس کے والدین کو